صاحب قبلہ حجت الاسلام علیہ السلام مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ نے جو غرض و غایت آج کی پریس کانفرنس کی ہے اور آپ نے سنا ہے، دیگر علماء کرام کو سنا ہے، تو میرا بھی آگاہ آپ سے سوال یہی ہے کہ انہدام جنت البقیع کوئی سازش تو نہیں، اور مسلمانان عالم بالخصوص عرب کے جو مسلمانان ہیں اور وہ بے حس بنے ہوئے ہیں تعمیر بقیع کے حوالے سے، اس حوالے سے آگاہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ جی، سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بقیع آرگنائزیشن کے تمام اراکین کو، خصوصاً مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب کو خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کو اور توفیق عطا فرمائے کہ بہترین طریقے سے جس طرح سے کام کو جاری رکھا ہے اس طرح سے جاری و ساری رکھیں۔ تو سب سے پہلا موضوع تو یہ کہ ہم سب کو ہر اعتبار سے احتجاج کرنا چاہیے، اور بلا شک یہ ایک سازش ہے۔ سازش کس اعتبار سے، تو اس کی جانب ایک مختصر سی توجہ دلاؤں، وہ یہ کہ ایک کوتاہی ہم لوگوں کی جانب سے بھی ہے، اور وہ کوتاہی یہ ہے کہ جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں وہابیوں سے تو قبور اور مزارات کے موضوع پر بات آ جاتی ہے اور وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں بدعت اور شرک کی جانب۔ تو ہمیں ان لوگوں کو دوسرے عنوان سے بھی گھیرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جو آل سعود نے چیزیں مسمار کی ہیں وہ صرف قبور نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی آثار کو مسمار کیا ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ خود ان کے باپ داداؤں کے نام کا جو شاہ سعود فیملی کے نام کا میوزیم ہے، جو غرض و غایت اور جو اس کے جواز کی دلیل ان کے پاس ہے، اور جس طرح سے ان چیزوں کو دیکھنے میں اور رکھنے میں احترام کے ساتھ جو بھی دلیل ان کی نگاہ میں ہے، اسی دلیل کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو باقی رکھ سکتے تھے، کہ جسے تقریباً آج سے 8 سال پہلے ان لوگوں نے مسمار کیا۔ تو معاملہ فقط مزارات اور قبور کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے مختلف کنوؤں کو، مختلف اور یادگاروں کو ختم کیا۔ بلا شک اس کے پیچھے ایک سازش ہے، اور سازش یہ ہے کہ آثار کو ختم کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شخصیات کو خطرے میں ڈال دیا جائے کہ ان کا وجود بھی تھا یا نہیں تھا۔ یہ جو ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنا یہ لوگ emphasize کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں نام رام جنم بھومی کے نام سے، تو اس کی اصل وجہ شاید ایک یہ بھی ہے کہ ان کے بعض اسکالر آج سے نہیں بلکہ سالوں پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ یہ سب ایک سلسلہ ہے فوک اسٹوریز کا، ان لوگوں کا وجود نہیں۔ تو وجود کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی جگہ بنانی پڑے گی اور دکھانی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور واقعات اسلامی سے منسوب ہزاروں آثار تھے جو مختلف عنوان سے آل سعود نے ختم کر دیے، کہ جن میں سے ایک اثر کہ جس کی جانب توجہ دلائیں کہ لائبریری کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اب سوال کیا جائے کہ ان چیزوں کو اگر آپ نے مسمار کیا تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ شرک تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کے گھر کا وجود تو شرک نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے بعض چیزوں کو ختم کیا شرک کے نام سے، بعض چیزوں کو نام ختم کیا مسجد النبوی اور خانہ کعبہ یا دیگر مقامات کی توسیع اور ترقی کے نام سے۔ اب دوسری جانب ایک ایشو چل رہا ہے کہ جس کی جانب تمام مسلمانوں کو خصوصاً توجہ دینی چاہیے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ اب بعض لوگ یورپ امریکہ میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ڈڈ محمد ایگزسٹ، کہ آیا اب جو نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف محمد، کہ آیا محمد کا کوئی وجود بھی تھا؟ تو بلا شک یہ ایک سازش ہے آئندہ کے لیے۔ اب یہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو، ممکن ہے ان لوگوں کے ذہن میں فقط توحید و شرک کا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور آثار کو جس طرح سے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی ختم کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پورے آثار اسلامی کا ذکر کریں اور ان کو مختلف جگہوں سے گھیریں، اور خصوصاً جنت البقیع کے بارے میں، کیونکہ وہ معصومین ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہے۔ اور جو احتجاج کا سلسلہ بقیع آرگنائزیشن نے شروع کیا کہ جلسے اور جلوس کی صورت میں بھی ہے، تو پھر ایک لیگل اور قانونی وے میں بھی ہے، یو این او تک پہنچے، کہ اس طرح سے پہلے کبھی کام نہیں ہوا تھا۔ باقی جتنے ہمارے نوجوان ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، اس احتجاج کا ایک سلسلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کثرت سے اس کے لیے پیجز بنائے جائیں، اسی طرح سے ان کو وال پیپر پر جو ہے وہ خاص مقام دیا جائے، اور پھر ہم لوگوں کو ایک کیمپین چلانی ہوگی کہ یہ معاملہ صرف 8 شوال کو کچھ دن کے لیے تیار ہو کے ختم نہ ہو جائے، بلکہ سارے سال
مختلف طریقوں سے ٹی وی چینل ہوں یا سوشل میڈیا کے مختلف پیجز ہوں یا کسی کے آفیشیل پیجز ہوں، ان میں انشاءاللہ مولانا محبوب مہندی صاحبی کی قیادت میں کہ یہ گائیڈ کریں کہ مثال کے طور پر آج فلانی تاریخ کو پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ اس موضوع کو 4 یا 5 دن کے لیے یا ہفتے کے لیے اٹھایا جائے، اور پھر اس طرح سے اس کو ہر کچھ دن کے بعد کیا جائے۔ اب جیسا کہ صرف 2 سال باقی رہ گئے 100 سال مکمل ہونے سے، کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے امام کا ظہور فرمائے اور اپنی آنکھوں سے ان کے دست مبارک سے ان چیزوں کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے 100 سال ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بلا شک بہت ہی زیادہ شرم کا مقام ہوگا کہ اس دوران ہم لوگ کچھ نہ کر سکیں۔ بس کرنے کے حوالے سے جو چیزیں پاسبل ہیں وہ ہمیں سب بروئے کار لانی چاہیے، اور اس پر ہمارے نوجوانوں کو باقاعدہ کانفرنسز کرنی چاہیے، آپس میں میٹنگ کرنی چاہیے، بلکہ آپ کے ٹی وی چینل سے اور باقی آرگنائزیشن سے ہم درخواست کریں گے کہ ایک کوئی ایسا پروگرام کریں کہ صرف اس میں نوجوان لڑکی لڑکوں سے کہا جائے کہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے جو ان کے آئیڈیاز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتر سے بہتر، چاہے اس میں پیسہ خرچ ہو اور چاہے وہ بغیر پیسے کے ہوں، ان نوجوانوں کو آگے لایا جائے کہ وہ جدید طریقے سے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہر طرح سے ان مظلوم ہستیوں سے منسوب ان مظلوم مقامات، وہ کہ تمام مقامات لیکن خصوصاً بقی کے بارے میں بہت زیادہ فوکس کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہماری ہی ہے، اور جس طرح سے فضائل اہل بیت علیہم السلام اور مذہب حق اہل بیت علیہم السلام دنیا کے سامنے آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں کھل کھل کے آ رہی ہیں، انشاءاللہ یہ مظلومیت بھی تمام دنیا تک پہنچے گی، اور پھر اس کو ہم فقط اسلامی نقطہ نگاہ سے نہیں بلکہ اس کو کلچر کے اعتبار سے اور ہیریٹیج کے اعتبار سے ڈسکس کریں اور مختلف جگہ پر اس کو لے کے جائیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کام کرنا، نتیجہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور آرگنائزیشن بقی کو ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ تمام نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو بہت زیادہ فوکس کریں۔ ایک غلط فہمی کی جانب ہم توجہ دلا کر، وہ کہ ہم نے ختم کر دیا تھا موضوع، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ڈسکس کر لیں، کہ یوم القدس بھی منانا چاہیے بلا شک۔ کیوں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، اور تمام معصومین کی تعلیمات میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ظالم کی مخالفت کریں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ خصوصاً مولا امیر المومنین علیہ السلام کی آخری وصیتوں میں سے یہی ہے، کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ظالم چاہے کوئی بھی ہو ہم اس کے مخالف ہوں، اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو ہم اس کے طرفدار ہوں۔ تو بعض دفعہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، ہم سے بھی ڈسکس کیا گیا کہ بقی کا موضوع جو ہے وہ دبا رہا ہے یا خلاف ہے یوم القدس کے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ نہیں، یہ دونوں ہمارے ہیں اور دونوں کو ہمیں منانا چاہیے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یوم بقی جو ہے وہ عید کے 8 دن کے بعد ہی آئے گا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور یوم القدس عید سے کم از کم بھی اگر لگا لیں تو 3-4 دن پہلے آئے گا، کیونکہ اگر وہ 28 یا 29 کو جمعہ ہوتا ہے آخری، تو عموماً 1 ہفتے پہلے کر دیا جاتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوم القدس آخری دن ہو یا پہلی شوال ہو جائے۔ تو کم از کم یوم القدس میں اور یوم البقی میں 10 سے 12 دن کا، تقریباً منیمم 10 دن کا 12 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ بہانہ کہ جی لوگ اس میں جائیں یا اس میں جائیں، تو اس میں بھی جائیں، اس میں بھی جائیں، اور جس طرح سے تمام افراد یوم القدس میں نہیں جاتے اور تمام ہی افراد یوم البقی کے احتجاج میں بھی نہیں آتے، دونوں کو آباد رکھا جائے۔ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یوم القدس کا جو معاملہ ہے وہ ایک مدنی معاملہ ہے، اور مظلوم عوام کو آباد کرنے کا معاملہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یوم البقی اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت سے منسوب ہے، لہٰذا کسی بھی اعتبار سے اس پہ خاموش رہنا یا اس کو چھپا دینا
یہ ایک بہت ہی سخت خیانت ہوگی. اور آخر میں دوبارہ ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں, اس ٹی وی چینل کے حوالے سے توفیقات میں اضافہ کریں, نوجوانوں کو اس میں میٹنگ میں لے کے آئیں. جزاک اللہ. اس میٹنگ سے مراد یہ کیا ہے؟ آغا بنے رہیے گا, آخر میں انشاءاللہ مشاورتی میٹنگ بھی ہوگی, اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کی کوششیں ہیں, اور SLN چینل پر بھی مستقل تقریباً 1.5 مہینے سے ہم بقی کے حوالے سے جتنا ممکن ہو سک رہا ہے ہم سے, ہم بقی کی تعمیر کے لیے علماء کرام کے بیانات, نوجوانوں کے احتجاجات اور دیگر موضوعات پر عمائدین قوم کے بیانات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.